السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر مبین راجپوت آج آپ کے سامنے سکن کی یعنی ایکنی کی سمٹمز لے کر آیا ہوں کہ ہمیں ایکنی کس طرح نکل آتی ہے، خاص کر کے جوانی کی ایکنی، جوانی دیاں پھنسیاں جو ہمارے چہرے کے اوپر نکل آتی ہیں، تو ان کا بہترین علاج کیسے کیا جا سکتا ہے، کون سی ہومیوپیتھی کی ایک پوٹینسی دے کر ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ ہمارے چہرے پر ایکنی کیسے ہو جاتی ہے؟ کافی وجوہات ہیں، میں صرف ان میں سے ایک آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ جیسا کہ اکثر ہم لوگ بازار جانے کے لیے نکل جاتے ہیں، خاص کر لڑکے کہ بائک پر نکل جاتے ہیں اور اپنے فیس کو کور نہیں کرتے، اور واپس اگر آئیں تو اچھے سے آ کر فیس واش نہ کرنا، جس کی وجہ سے ہمارے چہرے پر ایکنی نکل آتی ہے۔ ہمارے چہرے کے اوپر جب پھنسیاں نکلتی ہیں، ہمارے جو جسم کے یعنی کہ جلد کے جو سوراخ ہوتے ہیں جہاں سے ہمارا پسینہ نمکیات خارج ہوتی ہے، جب ہمارے فیس کے اوپر وہ پڑتی ہیں تو ہمارے فیس کے وہ سوراخ چھوٹے چھوٹے سوراخ بند ہو جاتے ہیں، جس سے انفیکشن ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر ہمیں ایکنی نکل آتی ہے، یعنی کہ پھنسیاں پورے فیس کے اوپر نکل آتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اگر مریض خاص کر تو سب سے پہلے میں آپ کو ہدایت کروں گا کہ اگر آپ لوگ باہر سے جب بھی آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے واش کیا کریں، اس کے بعد اپنے فیس کو اچھے طریقے سے فیس واش کے ساتھ واش کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ایسی سچویشنز، ایسی پرابلمز نہیں آئیں گی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ فاسٹ فوڈ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ فاسٹ فوڈ کا زیادہ مقدار میں استعمال کرنا اسٹمک میں ہیٹ پیدا کر دیتا ہے، اسٹمک میں انفیکشن پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے سکن یعنی کہ خاص کر ایکنی نکلنا شروع ہو جاتی ہے، چہرے پر پھنسیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کئی دفعہ جگر کی پرابلمز یعنی جگر کی وجہ سے خون صحیح طریقے سے بنتا نہیں ہے، خون میں کئی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، خون میں کمی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے چہرے پر ایکنی نکل آتی ہے۔ ایسی صورتحال میں ہم ہومیوپیتھک کی کون سی ایسی ایک پوٹینسی 30 میں دیں گے کہ مریض بالکل صحت یاب ہو جائے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ ایسی پوٹینسی ہے جس کو استعمال کرنے سے مریض الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم جلد کے اوپر آئیں گے کہ جلد پر چھپاکی کیسے نکلتی ہے، چھپاکی کا کیا یعنی کہ کیسی خارش ہوتی ہے، کیا اس سے کیا کمپلیکیشنز آتی ہیں۔ سب سے بڑی کہ یہ جو سی میں میڈیسن آپ کو ہومیوپیتھی کی بتاؤں گا، چھپاکی کے لیے پوٹینسی جو بتاؤں گا، یہ ہے ہی صرف اسی کے لیے، ٹھیک ہے جی، اور یہ اس پیشنٹ کو دینی چاہیے جس میں جگر میں خرابی کا بھی ساتھ آ رہا ہو، جو میں چھپاکی کی دوسری پوٹینسی ہومیوپیتھی کی انشاءاللہ عز و جل آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں اپنے ایکنی کی طرف کہ ہمارے فیس کے اوپر ایکنی کیوں نکلتی ہے، ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ پھر ایک دفعہ میں آپ کو ہدایت کر دیتا ہوں کہ جب بھی آپ باہر سے آتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے واش کیا کریں، اس کے بعد فیس واش کے ساتھ اپنے فیس کو اچھے طریقے سے واش کریں کہ آپ کو ایکنی نکلے ہی نہ۔ دوسری بات، اگر آپ کو فاسٹ فوڈ کی وجہ سے ایکنی ہو جاتی ہے، اسٹمک میں ہیٹ اپ جب ہو جاتا ہے ہمارا معدہ، تو اس کی وجہ سے جب ایکنی نکل آتی ہے تو آپ کو سب سے پہلے تو فاسٹ فوڈ اپنی مقدار میں کم کرنا ہوگا اور اپنی کیئر سب سے زیادہ کرنی ہوگی۔ تیسرا، اگر جگر کے خون نہیں بنا رہا، اس کی وجہ سے ایکنی نکل آئی ہے، تو ہمیں کچھ ایسی یعنی کہ فوڈز وغیرہ استعمال کرنے چاہیے، فروٹ ہو گئے یا ہماری ویجیٹیبلز سبزیاں وغیرہ ہوگی، ایسی ہمیں استعمال کرنی چاہیے کہ جس سے جگر اچھے سے خون بنائے ہوئے، اس میں جو سی خرابیاں وغیرہ آ رہی ہیں وہ خرابیاں نہ آئیں، تو ہمارے فیس پر ایکنی نہ نکلے، تو انشاءاللہ عز و جل پیشنٹ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو آپ پھر میں اگین کہوں گا کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، تو جتنا جلدی اپنا خاص کر یہ کووڈ کا چل رہا ہے 2019 سے تو 2021 چل رہا ہے ابھی، تو آپ کوشش کریں کہ جتنی بھی احتیاط ہو سکے آپ اتنی زیادہ احتیاط کریں، تو محفوظ رہیں اور خود بھی محفوظ رہیں، اپنی فیملی کو بھی محفوظ رکھیں اور اپنے ارد گرد دوست احباب کو بھی۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں سمٹمز کی طرف کہ ایسے سمٹمز جس میں پیشنٹ کا چہرہ سرخ، ناک کے کناروں پر پھنسیاں اور ان کے علاوہ ٹھوڑی اور منہ پر بلغوت کے وقت چہرے پر پھنسیوں کا نمودار ہونا، پستانوں کے اندر سوزش اور گلٹیاں اور ان میں شدید درد، اینٹھن اور بے چینی،
ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر مریض کو قبض، خواہش ہونے کے باوجود پخانہ نہ آنا، پخانے کا رنگ اور سخت کھجوروں کی طرح اسہال، ایسی چیزیں ہوں تو ہم مریض کو کون سی میڈیسن دیں گے. اس کے بعد جلد میں آ جاتے ہیں تو جس طرح کی مچھلی کا چمڑا ہوتا ہے، چھلکے دار، خارش کرنے والا، پھوڑے جن سے بدبودار مواد نکلتے ہوں، جس طرح کے گندی مچھلی سے بو آتی ہے، بال توڑ، خارش اور چنبل، خاص طور پر چھاتی کے بائیں طرف اور بائیں بازو میں، ایسی سمٹمز جس مریض میں ہوں گی، اس مریض کو ہم ایسٹرائز روبینز میڈیسن استعمال کروائیں گے 30 میں. 30 میں میڈیسن یہ استعمال کروائیں گے پیشنٹ کو 3 ٹائم ڈائریکٹ منہ میں 3 بوندیں. انشاء اللہ عز و جل اس میڈیسن کو استعمال کرتے ہی مریض بالکل صحت یاب اللہ کے نام سے انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. یہ دوا مچھلی کی قسم سے تیار ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، جسے ستارہ فش یعنی سٹار فش بھی کہتے ہیں، اور یہ زرد سے لے کر لال رنگ کی تو ہوتی ہے. یہ میڈیسن جو سی ہے وہ سٹار فش سے تیار ہوتی ہے. اسے لال مچھلی کا نام بھی دیا جاتا ہے. تو یہ دوائی سوزاک اور اس سے پیدا ہونے والے عضرات کے لیے مفید سے بلغمی مزاجوں کے لیے خاص طور پر مفاق ہے. یہ دوا مریض کا چہرہ بھرا ہوا اور سرخ ہوتا ہے، تو ایسی علامات جن میں ہوتی ہیں تو ہم ان کو یہ پوٹینسی ایسٹرائز روبینس استعمال کرواتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل یہ استعمال کروانے سے مریض بالکل صحت یاب ہو جاتا ہے. یہ زیادہ تر چہرے کے اندر سرخ، ناک کے کناروں پر پھنسیاں، اس کے علاوہ ٹھوڑی پر اور منہ پر، اور پھنسیاں نمودار جب ہوتی ہیں تو ایسی سچویشن میں ہم مریض کو اتنی کمپلیکیشنز سننے کے بعد اور لکھنے کے بعد ہم اس مریض کو صرف اور صرف ایسٹرائز روبینس 30 میں 3 ٹائم ڈائریکٹ منہ کے اندر 3 بوندیں دیں گے، جس کے استعمال سے مریض بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. اب ہم آتے ہیں چھپاکی کی طرف. چھپاکی آج کل خاص کر پہلے زمانوں میں بہت ہی کم یہ پائی جاتی تھی، لیکن آج کل 2021 2020 2019 سے یہ بہت زیادہ چھپاکی کا چل رہا ہے کہ عام یہ چھپاکی ہوئی جا رہی ہے. بلکہ اس سے بھی کچھ سال پہلے 2019 سے بھی کچھ سال پہلے ہم دیکھیں تو یہ چھپاکی بہت عام ہو چکی ہے. پہلے یہ بالکل چھپاکی عام نہیں تھی، یہ بہت کم افراد کو نکلتی تھی. اب تو بہت ہی جلد اور ہر پیشنٹ کو یہ پکڑ لیتی ہے چھوت کی طرح. فی الحال اس سے ہمیں کون سی میڈیسن سے ہم اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ بڑی عجیب سی یہ چھپاکی ہوتی ہے. جلد، جسم کے تمام حصوں پر چھپاکی جس میں سخت خارش ہو اور چھلکے اترے، ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جگر میں خرابی ہوتی ہے کی وجہ سے پیدا ہونے والی چھپاکی، ساتھ بلغمی غدود بھی متورم ہوں، سرخ باد، گردن کے غدودوں کی سوزش یا مریض کو یرقان ہو. ایسے مریض جسم کے اندر سردی کا احساس، بخار محسوس ہو، ہوا کے لگنے سے ہونے والی بے چینی ہو، جو جسم کو ننگا کرنے سے شدید صورت اختیار کرے، بخار شدید ہو اور سر درد ہوتا رہے. ایسی سچویشن میں ہم مریض کو اسٹاکس فلویا ٹائلس ہم 30 میں مریض کو استعمال کروائیں گے. 30 میں ڈائریکٹ منہ کے اندر 2 بوندیں 3 ٹائم ہم استعمال کروائیں گے. الحمدللہ مریض یہ میڈیسن استعمال کرنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل بالکل صحت یاب ہو جائے گا. یہ دوا جو یہ بھی مچھلی سے تیار ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، جو کراپ فش کہتے ہیں. یہ دوا چھپاکی کے لیے خاص طور پر مفید ہے، صرف اور صرف چھپاکی کے لیے ہی یہ دوا بنائی گئی. اسٹاکس یعنی کہ کراپ فش، ٹھیک ہے جی، اس سے یہ تیار ہوتی ہے. آج کا ہمارا ٹاپک تھا، ہمارے 2 ٹاپک تھے. ایک تھا ہمارا چہرے کا، یعنی کہ ایکنی ہماری کیسے نکل آتی ہے، وہ میں نے بتایا. آپ نے سب سے پہلے بہت زیادہ کیئر کرنی ہے. جب آپ باہر سے آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ہینڈ واش اچھے سے کریں. اس کے بعد فیس واش تو لازماً فیس واش سے کیا کریں، اور اچھے سے فیس کو پھر صاف بھی کیا کریں. اس سے ہم ایکنی سے محفوظ رہ سکتے ہیں. فوڈ سے جتنا فاسٹ فوڈ سے ہم پرہیز کریں گے وہ بیٹر ہے. فروٹ وغیرہ جتنا زیادہ کھائیں گے وہ ہمارے لیے بیسٹ
ٹھیک ہے جی. تو سردی آنے والی ہیں, جتنی زیادہ آپ گاجریں استعمال کریں گے جگر کی خرابی کے لیے, ٹھیک ہے جی, تو یہ بہت ہی اچھی ہے. دوسری طرف ہم نے میڈیسن سمٹمز بتائیں چھپاکی کی, ٹھیک ہے جی. چھپاکی بھی اس میں جو ہم نے پوٹینسی بتائی ہے یہ جگر کی خرابی کی ہی وجہ سے ہے. تو اگر ہم اپنے آپ کو پرفیکٹ رکھتے ہیں اور کمپلیکیشن آنے کی ضرورت ہی نہ ہمیں پڑے, تو انشاءاللہ عز و جل اگر ہم یہ آج ہماری ٹاپک تھا ایسٹرائز ٹروبینس اور اسٹاکس فلویا ٹائلس, یہ 2 میڈیسنز تھیں ہماری. اگر ہم یہ 2 میڈیسنز ان پرابلمس میں استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. اللہ کا شکر کرتے ہیں جو مریض یہ میڈیسن اس سمٹمز کے اندر استعمال کرتے ہیں. چلیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ, اور اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا اور اپنے پیار میں مجھے یاد رکھیے گا, اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور لائک بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.